اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 قراءت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند اہم حقائق بیان کیے ہیں۔ انسان اس پر غور کر لے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے تو اس کے نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائے گی۔ دنیا اور آخرت یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کھول کر واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ وقت مہلت ہے۔ انسان اس دنیا میں بطور امتحان اور بطور آزمائش موجود ہے، اور اس وقت مہلت میں جس طرح کا وہ عمل اور عقیدہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق ایک دوسرا جہان وجود میں آئے گا، اور پھر وہاں پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے اس جہان میں کس مقام پر رہنا ہے۔ تو وہاں پر تو دو ہی مقام ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس جنت سے محروم ہو گیا وہ ناکام ہے۔ یہ دنیا جو بظاہر خوبصورت نظر آ رہی ہے اور انسان کو اپنی جانب متوجہ کر دیتی ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہ ہونا، اور جو وقت میں دیا گیا ہے اس کو برباد نہ کرنا، اور جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تمہاری توجہ اسی مقصد پر مبذول رہنی چاہیے۔ یہ ہے وہ قرآن کا پیغام، اور اسی حق کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نکات کی صورت میں بیان کر دیا اور انسان کے سامنے حقیقت کھول دی ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ ماضی میں موجود رہا، نہ آج موجود ہے، اور نہ مستقبل میں آئے گا۔ جو موت کا انکار کر دے، حقائق تو اور بھی ہیں لیکن اس کے انکار کرنے والے موجود ہیں۔
خود اللہ کے وجود پر اس کے انکار کرنے والے موجود ہیں، ملحد نہیں مانتے اللہ کو۔ اسلام دین حق ہے، قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو موت کو نہ مانے، سب تسلیم کرتے کہ ہاں موت تو ہے۔ لہذا اس کو قرآن نے یقین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر اختلاف ہے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دہری لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، ان کا عقیدہ تو یہ کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، بس ایک حادثے کے طور پر انسان پیدا ہو جاتا ہے، یہ مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اپنی طبعی عمر بسر کرتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر سے بلبلے اڑتے ہیں، کچھ دیر فضا میں رہتے ہیں، پھر سمندر میں مل جاتے، ویسے یہ مخلوق ہے، زمین سے پیدا ہو رہی ہے، دوبارہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہی عقیدہ مشرکین عرب کا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ مشرکین عرب پہلی مرتبہ کی تخلیق کے قائل تھے کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن ایک دفعہ جب مر جاتا ہے تو پھر تو یہ عقل سے بعید ہے کہ دوبارہ اس میں روح آئے۔ اور جو آسمانی مذاہب کے حامل ہیں، یہود و نصارہ، تو وہ موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں، اس لیے کہ آسمانی کتاب میں تو یہ بات واضح ہے۔ پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، اور اسلام کے ساتھ تو ہے ہی اختلاف۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن ہم اعلیٰ نسل ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، سید زادے، نواب زادے، جنت تو ہمارے لیے ہے، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن ہوں گے جس عرصے بچڑے کی عبادت ہمارے باپ دادوں نے کی، باقی ابراہیم ہمارے لیے کافی ہے، وہ جہنم کے باہر موجود ہوگا، اور جس بنی اسرائیل کو فرشتہ لے کر جائے گا وہ اسے چھڑا لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم زندگی تو ہے موت کے بعد، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی طرف سے کفارہ دے دیا ہے، لہذا مرنے سے پہلے کسی پادری کے پاس چلے جاؤ، معافی تلافی کر لو، تم بھی پاک صاف ہو جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ وہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور اصل اور حقیقی زندگی وہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار آخرت ہے، اور وہاں پر کامیابی کا سبب انسان کا عقیدہ اور عمل ہوگا۔ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل یہی انسان کو کامیاب کرا سکتا ہے۔ غلط عقیدہ اور غلط عمل انسان کو نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ تعلق، نہ نسبت، نہ رشتہ داری، نہ مال و دولت، نہ منصب اور عزت، کوئی شے وہاں کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے عقیدہ دین اسلام کا۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یقیناً قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کیا عمل کرے اور کیا عقیدہ اختیار کرے کہ اس کے نتیجے میں اخروی زندگی میں وہ کامیاب ہو، تو اس کو قرآن نے نکات کی صورت میں بھی بیان کیا اور تفصیل کی صورت میں بھی واضح کیا۔ اگر میں نکات کی صورت میں بات کروں تو انسان سے مطلوب دو چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، تو مطلوب عبادت اور خلافت ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ اور اخلاق اختیار کرنا، اس کی انفرادی، اس کے گھر کی، اس کے معاشرے کی، اس کی اجتماعی زندگی دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور خلافت کہتے ہیں اس کو کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں اسباب، وسائل، انعامات، احسانات ان سے نوازا ہے، اس کو وہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق وہ دنیا کا نظام بنائے گا اور چلائے گا۔ حاکمیت، سپرمیسی، بالادستی ایک اللہ کی ہوگی۔ زمین پر اللہ نہیں آئے گا، انسان کو بھیجا ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو ایز اے خلیفہ اور نائب ہونے کے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ تو یہ تو میں نے نکات کی صورت میں بیان کر دیا، اور تفصیل تو قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اللہ کی پوجا اور پرستش کے طریقے بھی ہیں، اس میں اللہ کی اطاعت اور بندگی بھی ہے، اس میں انسان کی پوری زندگی قرآن و سنت کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں بسر ہونا ہے۔ اسی کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ لہذا جو شخص قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذاتی زندگی بنائے گا، اپنی گھر کی زندگی بنائے گا، اپنے معاشرے کی زندگی بنانے میں اپنا رول اور کردار ادا کرے گا، ایسا انسان ہی اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق بنے گا۔ لہذا اس کی صورت ہی یہی ہے کہ اللہ اسے اجر سے نواز دے، اپنی جنت اور رضا سے نواز دے، اور اس کے بالمقابل وہ انسان جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے احکام کے مطابق اس کی زندگی بسر نہ ہو، شتر بے مہار، اس اونٹ کی مانند جس کو لگام نہ ہو، وہ ادھر بھی منہ مارتا ہے اور ادھر بھی منہ مارتا ہے، جائز و ناجائز، حلال اور حرام، درست اور غلط کی کوئی تمیز نہ ہو، اس طرح کی وہ زندگی بسر کرے، آخرت سے غافل ہو کر، لا تعلق رہ کر، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے دنیا کو اپنا مقصود اور منزل بنا لے،
شیطان کی راہوں پہ چل پڑے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے لگے، تو ایسا شخص دنیا کی زندگی تو بسر کر لے گا، جو وقت مہلت اسے دیا ہے اسے وہ مکمل کر لے گا، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو سوائے نقصان اور خسارے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ تو جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ یہ اعمال انسان کی اخروی زندگی کا فیصلہ کریں گے، لہذا اس کے بعد پھر جو کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی انسان در حقیقت کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی معیار کامیابی نہیں ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ اختیار، کوئی بھی شے آخرت میں انسان کی کامیابی کا معیار نہیں بنے گا۔ ان سب کا تعلق اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ جیسی انسان یہاں سے رخصت ہوگا یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور یہی عمل مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح کیا کہ جب قبر کی طرف مردے کو لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کے دوست احباب رشتہ دار، اس کا مال، جو گاڑی ہو اس کی، اس میں چلے گئے لوگ، یا کوئی اور شے ہو۔ جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو دوست اور احباب گھر کی طرف لوٹ گئے، مال ورثاء میں تقسیم ہو گیا، اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ہے کل کمائی جو دنیا سے وہ لے کر کے وہ جائے گا۔ اس بات کو ایک اور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے آگے آخرت کے لیے بیچ دیا۔ اس کے علاوہ باقی تمہارا مال نہیں ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک، جس بینک بیلنس کے آج آپ مالک، جس کاروبار کے آج آپ مالک، کل کوئی اور مالک ہوگا، پھر کوئی اور مالک ہوگا، پھر کوئی اور مالک بن جائے گا، آخر میں یہ سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اصل مالک اللہ ہے، انسان کو صرف استعمال کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ایک اور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر شخص کو اپنا مال محبوب ہے، دوسرے کے مال سے کس کو کیا دلچسپی؟ فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور پہن لیا اور آگے بیچ دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے۔
یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، جس کو تم اپنا مال سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو یہ حقیقت قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اعتبار سے ترقی کر جائے، اصل کامیابی یہ کہ انسان آخرت کے اعتبار سے کامیابی حاصل کر لے۔ لہذا یہ جو اسباب اور معیارات انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ اگر یہ معیار بن جائے تو پھر فرعون کو کامیاب کہو، ابو جہل کو کامیاب کہو، نمرود اور شداد کو کامیاب کہو، قارون کو کامیاب کہو، قرآن کا اعلان یہ کہ یہ ناکام ترین انسان ہے۔ کامیاب وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب۔ لہذا قرآن اور حدیث کا پیغام انسان کے حق میں یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا کے اسباب اور وسائل کو اختیار کرو، لیکن مقصود اور منزل دنیا کو نہ بنانا۔ مقصود اور منزل تمہاری جنت ہونی چاہیے۔ جیسے ایک شخص اگر یہاں سے ٹاور جانا چاہتا ہے، منزل ٹاور ہے، لیکن اس ٹاور تک پہنچنے کے لیے سواری ہونی چاہیے۔ تو سواری ذریعہ ہے، سبب ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود ٹاور پہنچنا ہے، اب ذریعہ جو ہے وہ گاڑی ہے۔ لہذا ایک شخص اس ذریعے کے اوپر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دے، منزل سے لا تعلق ہو جائے، پہلے سائیکل خریدے، پھر موٹر سائیکل خریدے، پھر چھوٹی گاڑی خریدے، پھر بڑی گاڑی خریدے، پھر اس سے بڑی گاڑی خریدے، پھر اس سے بڑی گاڑی خریدے، پھر اس میں ایک ڈیزائن بنائے، پھر اس میں دوسرا ڈیزائن بنائے، پھر تیسرا ڈیزائن بنائے۔ اسی میں وہ پوری جو عمر اس کو دی گئی ہے وہ اسی طرح اسی تگ و دو میں لگا رہا، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائے گا، وہ بس اپنی گاڑی کے ارد گرد ہی رہے گا۔ اسی طرح وہ انسان جس کو آخرت کی کامیابی چاہیے، منزل جنت ہے، منزل رب کی رضا ہے، اس سے انسان غافل ہو جائے اور دنیا کے جو اسباب اور وسائل دیے گئے کہ ان اسباب اور وسائل کے ذریعے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے، تو وہ اسباب اور وسائل کو مقصود بنا لے اور اپنی پوری توجہ اسی جانب مبذول کر دے، تو جو عرصہ حیات اس کو دیا گیا اس کے اختتام پر وہ ناکام قرار پائے گا، اس لیے کہ آخرت کی تو اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے ہوئے سنا اور خود بھی دعا کرتے ہیں، جب کسی کی فوتگی کی خبر مل جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یہی دعا ہوتی ہے۔ پھر اس مغفرت کی دعا کی تفصیل دو صورتوں میں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے اور اے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، یہی دعا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ دو دعا قبول ہو گئے تو مغفرت ہو گئی، مغفرت ہوگی تو جنت ملے گی، یہ دو دعا قبول نہیں ہوئی تو مغفرت نہیں ہوئی، مغفرت نہیں ہوئی تو جنت نہیں ملی۔ گویا کہ پورا خلاصہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی مرنے والے کو یہ دعا نہیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کا بڑا بینک بیلنس تھا، بڑا کاروبار تھا، یہ دنیا میں بڑا حکمران تھا، اے اللہ اس کی دنیا میں بڑی شہرت تھی، اے اللہ ان سب کو قبول کر لے۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ دعا نہیں کرتا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ آخرت کے اعتبار سے ان میں سے ایک بھی چیز کام نہیں آئے گی۔
یہ سب دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں کام آنے والی چیز صحیح عمل اور صحیح عقیدہ ہے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. مرنے کے بعد جب روح اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے آ گئے نا اکیلے تنہا، جیسے دنیا میں نے تمہیں تنہا اور اکیلا بھیجا تھا، آج تم واپس اسی حال میں آ گئے. کوئی مددگار نہیں، کوئی تمہارے پاس اسباب اور وسائل نہیں، جو تم نے بنایا کمایا پیچھے چھوڑ کر آ گئے. تو دنیا سراب کی مانند ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، محنت و تگ و دو کرتا ہے، اسی کو مقصود اور منزل قرار دیتا ہے، لیکن سوائے سراب کے کوئی کچھ چیز بھی اس کے کام نہیں آتی ہے. سراب عربی میں کہتے ہیں ریگستانی علاقے میں دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دور سے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی پانی ہے جو چمک رہا ہے. تو اس پانی کی تلاش میں جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو پانی نہیں ہے، ریت کے ذرات تھے جو دھوپ کی وجہ سے چمک رہے تھے اور دور سے پانی محسوس ہو رہا تھا. اسی کو قرآن نے سراب کہا اور اسی کو قرآن نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کے طور پر بیان کیا کہ انسان اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے. یہ سراب ہے، دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، دنیا بنا بھی لیتا ہے، دنیا بن بھی جاتی ہے، لیکن جب دنیا بن گئی، دنیا اس کے پاس آ گئی تو اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو جو کچھ اس نے بنایا وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے. یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے واضح کیا. لہذا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، انسان کو دھوکہ دیتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو استعمال کرو گے، اس کو حاصل کرو گے، لیکن اس کو مقصود نہیں بناؤ گے، اس کو منزل نہیں ٹھہراؤ گے، اس کو ذریعے کی حد تک رکھو گے. منزل اور مقصود تمہاری جنت ہونی چاہیے. اس غرض کے لیے تمہیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے. اس دنیا کی حقیقت کی کو اہل علم نے اس طرح بیان کیا کہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں مختلف مناظر سامنے آتے. باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی اور جگہ پہ مشغول ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. بعین ہی یہی حال اس وقت ہمارا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اصل ہے، لیکن جب یہاں آنکھ بند ہوگی اس وقت حقیقی آنکھ کھل جائے گی. اوہو، اس وقت انسان افسوس کرے گا یہ میں کیا کر گیا. سوائے ندامت اور افسوس اور پشیمانی کے کچھ کام نہیں آئے گا. جس نے آخرت کی تیاری نہ کی ہو، جس نے آخرت کے لیے کام آنے والے اعمال نہ کیے ہو، اس طرح کا عقیدہ اور اخلاق نہ اختیار کیا ہو، اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق اس نے زندگی نہ بسر کی ہو، تو وہ پھر موت کے بعد افسوس کرے گا. اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. اللہ فرما رہا ہے جب کسی کافر، مشرک اور باغی پر موت آ جاتی ہے اس وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، غیب کا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو چیخ اور پکار کرتا ہے کہ اللہ مجھے واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، ایک مہلت اور دے دے، اب تیرا وفادار اور تابعدار اور مخلص رہوں گا، غلط کام نہیں کروں گا، حرام نہیں لوں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، ایک مہلت اور دے دے. اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، یہ بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ،
اب تو موت کے بعد برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے، الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، قیامت تک اس برزخ کی زندگی میں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ باپ نہ رہا، بیٹا بیٹا نہ رہا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو پلڑا ایمان سے بھاری ہوگا، پلڑا اعمال صالحہ سے بھاری ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے بھاری ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فرمایا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اور خسارے میں اپنے جانوں کو ڈالا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دی۔ لہذا عقل مند انسان اور کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت کو مقصود بنا کر کے اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی بسر کر لے، وہی انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ ہے دنیا اور آخرت، اور اسی کو قرآن نے عقیدے کے طور پر لازم قرار دیا کہ آخرت میں مدار نجات ایمان ہے، اور ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب انسان اس آخرت کو عقیدہ آخرت کے طور پر تسلیم کر لے۔ عقیدہ آخرت کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا تو پھر اخروی زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت کیوں لازم کیا گیا؟ اس کا نتیجہ انسان کی زندگی پر اس طرح پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے جواب دہی کا، کہ ایک دن مجھے اپنی اس زندگی کا حساب اپنے رب کے حضور دینا ہے۔ تو یہ احساس انسان کو غلط عمل سے روک دیتا ہے، گناہ سے روک دیتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ آخرت کا یہ یقین انسان کو اس جانب مطمئن کر دیتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا تو اس کا اچھا بدلہ آخرت میں اللہ مجھے دے گا، لہذا اس کے نتیجے میں وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے۔ ایسا انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایسا انسان لوگوں کے حقوق نہیں مارتا، ایسا انسان جھوٹ، بددیانتی اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ ایسا انسان مومنانہ، متقیانہ اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ ایسا انسان مصیبت اور صبر کے وقت صبر اختیار کرتا ہے، اس یقین پر کہ اس مصیبت کا بدلہ آخرت میں اللہ عطا کرے گا، اور جو نعمت اس کو ملتی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر کا جذبہ اسے مزید آخرت کے انعام کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اثرات جو انسان کی زندگی پر اس عقیدے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جو انسان اس عقیدہ آخرت کو نہ اختیار کرے اور نہ اس کی جانب متوجہ رہے تو پھر ایسا انسان گناہ پر جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی ایک باغیانہ اور ایک سرکش والی زندگی کی طرح بسر ہوتی ہے، جو اس کے لیے اخروی زندگی میں تباہی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس دنیا اور آخرت کو کھول کر بھی بیان کیا، عقیدے کے طور پر بھی واضح کیا، اور اس کے نتائج انسان کے سامنے واضح کیے ہیں، تاکہ انسان اس دنیا میں
ایک ذمہ دارانہ انداز میں زندگی گزار کر اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔